أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2023 کے اختتام پر میں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ بشرط زندگی، بشرط صحت، بشرط توفیق 2024 کے آغاز سے ہم قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز کریں گے. قرآن مجید چونکہ آسمانی کتابوں کے نزول کی آخری کڑی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کا نصاب بھی ہے. کامیاب مسلمان اور مومن وہ ہے جو قرآن مجید کی روشنی میں، جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد وہی بندہ حق پر قائم رہے گا، ہدایت کے رستے پر قائم رہے گا، جس نے میرے قرآن کو تھاما اور میری اہل بیت کے دامن کو پکڑ کر رکھا. تو انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان اور دیگر کتابوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. یہ کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور اسی متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا کہ یہ کتاب قیامت کے دن حجت لک تمہارے حق میں گواہی دے گی. اس صورت میں گواہی دے گی جب آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، اس کی بتائی ہوئی پابندیوں کا خیال کیا ہوگا، تو یہی قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کرے گا. اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمات ہے وعلیک، اگر آپ نے اس کتاب کو نہ پڑھا، اسے فراموش کیے رکھا، اس کے احکامات پر عمل نہ کیا، تو یہی قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا. اور قرآن خود کہتا ہے کہ یہ قول فیصل ہے، یعنی یہ آخری فیصلہ اسی کا مانا جائے گا. انسان کی اپنی خواہشات نفس وہ انسان کو برائی کی طرف کمانڈ کرتی ہے، غلط راستے کی طرف کمانڈ کرتی ہے. اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، آج ہم تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. 2024 کے آغاز میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ ابتدائی 1-2 ہفتے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اس کام کو شروع نہ کیا جا سکا. آج تقریباً میرے خیال میں 19 یا 20 تاریخ ہے جنوری کی. تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، احسان ہے، جتنا بھی اس کا شکر کیا جائے وہ کم ہے. میں نے تفسیر کا جو اسلوب رکھا ہے، جو طریقہ کار رکھا ہے، وہ آسان، سادہ اور عام فہم ہے. جو پیچیدگیاں ہیں، جو اختلافات اور علمی ابحاث ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے آسان لفظوں کے اندر تفسیر کو رکھوں گا اور لمبی چوڑی بحثوں کے بجائے عام سادہ مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. ایک چیز ہمیشہ سے پیش نظر رکھیں، جو صحابہ کرام کا مزاج تھا، وہ مزاج کیا تھا؟ سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور فوراً گردنیں جھکا لی. یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا. یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوتا، جو بھی قرآن کی آیت اترتی،
تو جب بھی وہ سنتے اپنی گردنیں جھکا لیتے، عمل کے لیے تیار رہتے۔ اور دوسری طرف منافقین تھے، وہ سن تو لیتے تھے لیکن اطاعت سے منہ موڑ لیتے تھے۔ تو قرآن پڑھنے کا، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ سننا سمجھنا یہ بھی عبادت ہے، فائدے والا کام ہے، لیکن اگلا سٹیپ عمل کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب اگر دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے آتی ہے، یہ پہلی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ سورہ قلم، سورہ مدثر، سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ یک مشت پوری سورت نازل ہوئی، یعنی سورہ علق جو تھی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، سورہ مدثر مزمل کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی، سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو مکمل ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئی۔ اور جس طرح انبیاء کے مرتبے میں، رسولوں کے مرتبے میں فرق ہے، کوئی افضل ہے، کوئی اس کے مقابلے میں، اس کی نسبت میں کم ہے، جیسے تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اسی طرح آسمانی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، ان میں سے قرآن کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں، بعض کی فضیلت بعض سے زیادہ ہے، بعض کا مرتبہ دوسری صورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی طرح آیات کو بھی ہم دیکھیں تو بعض آیتیں دوسری آیات سے افضل ہیں۔ سورہ فاتحہ، اس کی فضیلت کے لیے آپ دیکھیں، ایک تو یہ آغاز میں ہے، دوسرا سورہ ہجر کے اندر مکمل ایک آیت کریمہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے رسول ہم نے آپ کو سبع المثانی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اب یہ سبع المثانی اور قرآن عظیم کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید بن معلہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھ رہا تھا، حالت نماز میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، بلایا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب نہیں دیا، میں نے اپنی نماز جاری رکھی، نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں آواز دی تو تم نے میری آواز پر لبیک کیوں نہیں کہا، یعنی بات سننے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تم نے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا یہ قول نہیں پڑھا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے تو ان کی پکار کا جواب دو، ان کی بات سنو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ تعلیم دے دیا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو اور حالت نماز میں حضور تمہیں بلائیں تو نماز چھوڑ دو، پہلے حضور کی بات سنو۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ یعنی یہ مسجد کے اندر وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، حضور اس کے پاس سے گزرے، وہ بھی صحابی تھے، تو حضور نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر نکلنے لگے اور انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا جب مسجد سے نکلو گے تو میں تمہیں ایک عظیم سورت سکھاؤں گا، تو آپ مجھے وہ سورت سکھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سورت سورہ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الحمدللہ رب العالمین بھی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور فرمایا ہیا سبع المثانی، یعنی قرآن میں جو سبع المثانی آیا نا، سبع کا مطلب ہے 7 اور مثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی، تو سبع المثانی کا مطلب ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا یہی قرآن عظیم ہے، یعنی اس سورت کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے اور اسے قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس سورت کو مکمل قرآن بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اس کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا سبع المثانی، کیونکہ ہم نماز میں ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو چاہے وہ فرض نماز ہے، چاہے وہ نفل نماز ہے، چاہے ادا ہے، قضا ہے، قصر ہے، جو بھی نماز ہے اس کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو اس کائنات کا سب سے بڑا مفسر کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو صاحب علم تھے جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے. تو اسی دوران زور سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. پرانے وقتوں کے اندر جس طرح لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، جب کھولا جاتا تھا تو چرچراہٹ کی آواز آتی تھی، ایسے دروازے کی آواز آئی. تو جبریل امین نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو حضرت جبریل کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ وہ خاص دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. پہلی مرتبہ اس دروازے کو کھولا گیا اور اس دروازے سے فرشتہ زمین پر اترا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت جبریل نے بتایا، اے اللہ کے رسول، یہ فرشتہ پہلی مرتبہ اس دروازے سے پہلی مرتبہ زمین پر اترا ہے. یعنی پروٹوکول دیکھیں، دروازہ بھی پہلی بار کھل رہا ہے اور جو فرشتہ پیغام لے کر آ رہا ہے یہ بھی پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زمین پہ اتر رہا ہے. اس نے حضور کی بارگاہ میں سلام کہا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. یعنی ویسے تو پیغام دینے کے لیے حضرت جبریل آتے ہیں وہی دینے کے لیے، لیکن یہاں پر ایک خاص فرشتہ آیا اور آ کر حضور سے عرض کرتا ہے کہ میں آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی. یعنی سابقہ انبیاء پر وحی اترتی تھی، ان پہ تورات، زبور، انجیل اور صحیفے اترے تھے، لیکن یہ جو 2 نور میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں یہ آپ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے. تو پھر وہ اس نے بتایا کہ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. سورۃ البقرہ جہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے وہ آیات، یہ اللہ رب العزت نے 2 نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمائے. اور اگر آپ دیکھیں جو ہمارے روزمرہ کے اذکار ہیں ان اذکار میں فاتحہ بھی ہے اور یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں یہ بھی ہیں. اور جو لوگ شکایت کرتے ہیں جادو ٹونے تعویذات وغیرہ کے چکر میں پریشان رہتے ہیں، یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں یہ جو بندہ روزانہ تلاوت کرتا ہے رات کو سونے سے پہلے یا صبح کے وقت یا دن کے کسی بھی حصے میں، تو جو بندہ روٹین کے ساتھ یہ آیات تلاوت کرتا ہے تو وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، جن، آسیب اور تعویذات کی یہ جتنے بھی معاملات اور پریشانیاں. اور سورۃ الفاتحہ کا تو ایک نام ہے ہی سورۃ الشفا ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر خاص شفا رکھی ہے، ظاہری شفا بھی، جیسے ظاہری ہماری بیماریاں ہوتی ہیں اور باطنی بیماریاں بھی. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری یہ ایک مرتبہ کسی مہم پہ گئے، چند صحابہ تھے، تو ایک جگہ پہ انہوں نے قیام کیا، رات کا وقت تھا، اور بستی والے جہاں پہ انہوں نے ٹھہرے تھے بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، آپ ہماری کوئی خاطر تواضع کریں، ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیں، کھانے کے لیے کچھ دیں. تو بستی والوں نے ان کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ ناروا سلوک کیا. تو انہوں نے دل برداشتہ ہو کر بستی کے باہر کیمپ لگا لیا، وہیں پہ یہ ٹھہر گئے. کی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، سانپ یا بچھو نے ڈس لیا اور شدید تکلیف کے اندر ہے، اگر تمہارے پاس کوئی علاج ہو تو آپ علاج کرو، جو بھی ہوگا آپ کی ڈیمانڈ ہوگی اس کو پورا کیا جائے گا. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے شرط رکھی کہ ہم علاج کریں گے لیکن اس کے بدلے ہم معاوضہ لیں گے. تو چلے گئے، حضرت ابو سعید خدری خود چلے گئے اور دم کیا، واپس آ گئے تو انہوں نے معاوضے اور اجرت کے طور پر انہیں بکریوں کا ریوڑ دیا. ابو سعید خدری یہ اجرت اور معاوضہ لے کے آ گئے اور جب واپس آئے اپنے کیمپ کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو اختلاف ہو گیا. اختلاف یہ ہوا کہ دم کرنے کے بدلے اجرت لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. آپ نے اس کو دم کیا، بدلے میں آپ یہ بکریاں لے کے آ گئے ہیں، یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہو گیا. بات یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا جائے گا
حضور جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا۔ سفر سے واپس آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا قصہ سنایا جاتا ہے تو حضور حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے ہیں اور بلا کر پوچھتے ہیں بتاؤ پڑھا کیا تھا، کس چیز کے ساتھ دم کیا تھا؟ تو حضرت ابو سعید کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں نے تو بس سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اللہ نے اس بندے کو شفا دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ یعنی دم پر اجرت لینا، معاوضہ لینا، یہ اس حدیث پاک کے تحت جو حدیث کے شارحین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سب، اور حضور کی حدیث پاک بھی ہے صحیح بخاری کے اندر ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن مجید کے بدلے لی جاتی ہے۔ یعنی آپ قرآن مجید یا تو چھاپتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، یا پھر آپ قرآن پڑھانے کی اجرت لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی کتاب پڑھا رہا ہے اور اس کی فیس بھی لیتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین اجرت جو ہے وہ ہے جو کتاب اللہ کے بدلے لی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، ایک شخص جن کا نام خارجہ بن سلت ہے، یہ صحابی رسول ہے، یہ بات بیان کرتے ہیں راوی، یہ کہتے ہیں کہ میرے چچا جن کا نام علاقہ بن سہار تھا، یہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد یہ جب واپس لوٹے تو راستے میں ایک بستی سے ان کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا جس کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر رکھا گیا تھا، یعنی یا تو وہ پاگل تھا، مجنون تھا، اس کو آسیب تھے، جنات کا کچھ بھی مسئلہ تھا اس کو، اور وہ لوگ بڑے پریشان تھے، اس کے اہل خانہ اس کو زنجیروں کے اندر باندھ کر رکھا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ جو میرے چچا تھے علاقہ بن سہار تمیمی، یہ جب ان کے قریب سے گزرے تو ان کے بارے میں مشہور ہوا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے روک لیا اور کہا کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی خیر والی چیز ہے جس سے ہمارے بندے کو شفا مل جائے؟ تو حضرت علاقہ بن سہار نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ جو مجنون تھا، پاگل تھا، دیوانہ تھا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ اور حضرت علاقہ بن سہار کہتے ہیں کہ اس کے گھر والے اتنے خوش ہوئے کہ انعام کے طور پر انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ اب جب انہیں بکریاں ملی انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بکریاں لے لو، اللہ کی قسم جس نے باطل کے ساتھ دم کھایا۔ اب یہ بات یاد رکھنے کہ دم کرتے ہوئے جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں یا تو قرآن کی آیات ہوں یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر وہ الفاظ موجود ہوں، یا ان دونوں کے اندر الفاظ موجود نہ بھی ہوں، وہ شرکیہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے، الفاظ صحیح ہونے چاہیے جن کے ساتھ دم کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے باطل کے ساتھ، غلط برے الفاظ کے ساتھ دم کیا وہ جانے، تم نے تو حق کے ساتھ دم کیا، یہ بکریاں تم رکھ لو۔ اچھا، یہ جو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے اندر ایک اہل حدیث عالم ہے، اس کی تفسیر کے اندر انہوں نے لکھا کہ میری ایک ہمشیرہ تھی جو معذور تھی ایک ٹانگ سے اور بیساکھی کے سہارے وہ چلا کرتی تھی۔ تو ایک وقت ایسا آیا، ایک ٹانگ تو معذور تھی، دوسری ٹانگ بھی ان کی مسئلہ کر گئی اور وہ بالکل پیرالائز ہوگی، بستر پہ چا پڑی۔ بڑی پریشانی کی بات تھی کہ پہلے تو چلے ایک ٹانگ خراب تھی، بیساکھی کے سہارے چل پھر لیتی تھی، اپنے معاملات جو ہے وہ انجام دے لیتی تھی، اب تو بالکل چارپائی پہ چلی گئی۔ تو وہ اہل حدیث عالم کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو کسی نے بتایا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ہم نے دم شروع کیا، 13ویں دن ہماری بہن پھر سے بیساکھی کے سہارے اٹھ کر چلنا شروع ہو گئی۔ یعنی جو ٹانگ پہلے سے خراب تھی وہ تو تھی خراب، لیکن جو دوسری ٹانگ ان کی خراب ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے دم کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں، بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس علاج موجود ہے سورۃ الفاتحہ کی شکل میں۔ ہمارا تھوڑا سا ایمان اور اعتقاد کمزور ہوتا ہے، ہم باہر کی طرف بھاگتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ کم از کم ہر بندے کو یاد ہوتی ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو دم کر کے اپنے آپ پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے، بچوں پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے، پانی پہ دم کر کے بھی پلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی چند فضائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے اور بہت سے نام ہیں۔ ایک نام میں نے بتایا سورہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اس کا نام ہے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے آغاز کرنے والی،
کھولنے والی، اسی وجہ سے اس کو اوپننگ سورہ آف قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسی سے قرآن مجید کی ترتیب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس کو ام القرآن، ام الکتاب اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مختصر ہے، 7 آیات اس کی ہے اور 25 الفاظ ہیں اس کے ٹوٹل۔ آپ دیکھیں 25 الفاظ ہیں، لیکن اس کی تاثیر بہت خوبصورت ہے۔ الفاظ اور اس کی معنویت اور جامعیت کے اعتبار سے اس کو ام الکتاب اور ام القرآن، اور جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اس کو پورا قرآن بھی کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی مضامین بیان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مختصر انداز میں سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح اس کو سورۃ الشفاء، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی، یہ بھی اس کا نام ہے۔ تقریباً درجن سے زائد اس کے نام سورۃ الفاتحہ کے موجود ہیں، اور ایک چیز کے زیادہ نام ہونا اس وقت عرب کے اندر یہ اعزاز اور اکرام والی بات سمجھی جاتی۔ تو یہ اس سورت کا مختصر تعارف، فضائل اور اس کے جو نام ہیں ان ناموں کی وجوہات۔ اب آئیں، اس سورت کا آغاز ہوتا ہے، پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب ان الفاظ کا میں سادہ ترجمہ کروں گا تاکہ آپ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ الحمدللہ، اب یہ لفظ ہر بندے کو یاد بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں، اکثر دعاؤں کے شروع میں الحمدللہ کا کلمہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ مثلا کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا، الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ صبح جاگنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا، اس کے شروع میں بھی الحمدللہ آتی ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء سے، واش روم سے باہر نکلنے کی دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے، اس کے شروع میں بھی آتا ہے الحمدللہ الذی اذہب، اس کے ساتھ میں بھی الحمدللہ آتا ہے۔ تو حمد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا، یہ آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے، کسی کی اختیاری خوبی۔ ہمارے پاس جو خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی بندہ خوبصورت ہے تو یہ اس کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ بدصورت بھی پیدا ہو سکتا تھا، اس کا ذاتی خوبی تو نہیں ہے۔ تو کسی کی ذاتی خوبی اور اختیار پر اس کی تعریف کرنا، اس کو الحمد کہتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور اس کائنات میں جہاں آپ کو حسن نظر آتا ہے، جہاں خوبصورتی نظر آتی ہے، جہاں جمال نظر آتا ہے، وہ ساری کی ساری تعریفیں در حقیقت اللہ رب العزت کی۔ تو یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، یعنی دعا والی سورت۔ اس میں اللہ رب العزت انسان کو دعا بھی سکھاتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو جھٹک سے اپنی فریاد اس کے سامنے نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ تعریف سے آغاز کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی مزاج یہی ہے، اگر آپ کسی کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں، کوئی پریشانی رکھتے ہیں، تو آپ اس کی تعریف سے شروع کر سکتے ہیں۔ بہتر انداز یہی ہوتا ہے، آپ بتائیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، دوسروں کی فریاد سننے والے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، میں آپ کے پاس ایک پریشانی لے کر آیا ہوں، اگر آپ حل کر سکتے ہیں تو حل کر۔ یہ طریقہ کار اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا۔ تو الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ساتھ ساتھ بولتے جائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا قرار دیا۔ آپ دن کے اندر اس وظیفے کو، اس ورد کو پڑھتے رہا کریں۔ جو بھی آپ کو اللہ کی نعمت میسر آتی ہے، اٹھتے بیٹھتے آپ الحمدللہ ضرور کہا کریں۔ آگے ارشاد فرمایا رب العالمین، یہ جو لفظ اللہ ہے، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے نام ہیں وہ اللہ رب العزت کی صفتیں ہیں، اس کی اوصاف ہیں۔ تو پہلی صفت اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی نام کے بعد پہلی صفت رب العالمین، وہ رب العالمین ہے۔ رب کا جو لفظ ہے عربی میں اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا مطلب ہے تربیت کرنے والا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں ماں باپ کے لیے بھی بولا گیا۔ مشہور دعا اکثر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن، چھوٹی عمر کے اندر ہماری تربیت کی۔ تو تربیت کرنا، کسی شے کو مرتبہ کمال تک پہنچانا، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں ایک درخت جو بنتا ہے
یہ ایسے ہی ایک دن میں اتنا بڑا اور قداور نہیں ہو جاتا، بلکہ بیج پھوٹتا ہے، آہستہ آہستہ اس سے کونپلیں نکلتی ہے، ہوا، پانی، روشنی اور مٹی اس کو پروان چڑھاتی ہے اور تھوڑے وقت کے بعد وہ ایک قداور درخت بنتا ہے۔ یا پھر اگر آپ انسان کی مثال لیں تو ایک ناپاک نطفے سے کیسا خوبصورت انسان تیار ہوتا ہے، تو وہ ایک دم سے خوبصورت انسان تیار نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ جو ناپاک نطفہ ہوتا ہے، قطرہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھتے چلے جاتا ہے، اس کو تربیت بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس ساری کائنات کا مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، مرتبہ کمال کو پہنچانے والا ہے۔ بعض جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئی، جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اب حادثے میں جو چیز وجود میں آتی ہے اس کے اندر توازن نہیں ہوتا، اس کے اندر بیلنس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک توازن کے اندر رکھا، ایک بیلنس کے اندر رکھا اور درجہ بدرجہ چیزوں کو اپنے کمال تک پہنچایا۔ العالمین یہ جمع ہے عالم کی، یہ دو لفظ ہیں ملتے جلتے، ایک لفظ ہے عالم، لام کے نیچے زیر ہے، عالم کا مطلب ہوتا ہے علامہ صاحب، علم والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو عالم بولتے ہیں، اور اگر لام کے اوپر زبر لے جائیں عالم تو دنیا کو عالم بولتے ہیں۔ لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے نشانی، علامت، سمبل۔ دنیا کو عالم کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانی ہے، اس وجہ سے اس کو عالم بولتے ہیں۔ تو عالم کی جمع آتی ہے عالمین، رب العالمین سارے جہانوں کا پروردگار۔ ابھی کتنے جہان دریافت ہو چکے ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، آئے دن نیا جہان دریافت ہو رہا ہے۔ تو العالمین کا مطلب ہے جتنے جہان دریافت ہو چکے ہیں، یہ مستقبل کے اندر ہوں گے، ان سب کا رب اللہ رب العزت ہے۔ اسی طرح رب کا ایک مطلب ہے آقا، مالک۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا، اس عالم کا، سارے جہانوں کا مالک بھی ہے۔ ایک مطلب رب کا ہے فرما روا، حاکم، مدبر، منتظم، نظام کو چلانے والا۔ تو اللہ رب العزت تینوں معنوں کے اندر وہ رب ہے، یعنی وہ آقا اور مالک بھی ہے، وہ تربیت کرنے والا بھی ہے، اور اس نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 4 لفظوں کی یہ آیت ہے اور اس کے اندر کتنا مفہوم پنہا ہے۔ انسان جب نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور اس مفہوم کو پیش نظر رکھتا ہے کہ میں اس عظیم ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو انسان کے دل کے اندر خود خشوع حضور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو احباب شکوہ کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا، خیالات بھٹکتے ہیں، کبھی کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں اس کا مفہوم پتہ نہیں ہوتا۔ آگے الرحمن الرحیم، ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی 2 صفات کو بیان کیا۔ اس لفظ کو سمجھیے، رحمان اور رحیم، یہ ان کا اصل مادہ رحمت ہے۔ عربی میں مادہ بولتے ہیں وہ اصل مصدر جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، تو یہ دونوں لفظ رحمت سے نکلے ہیں۔ رحمان یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ہم کسی چیز کو جب بڑھا چڑھا کر بیان کرنا چاہتے ہیں تو عربی میں اس کے لیے مبالغے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رحمان اس وزن پر جتنے الفاظ آتے ہیں وہ سارے کے سارے مبالغے کے آتے ہیں۔ مثلا عربی میں جو بندہ جس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو اور وہ پیاس سے مرے جا رہا ہو، ہونٹ خشک ہو چکی ہو، تو وہ کہتا ہے انا عطشان، میں بہت زیادہ پیاسا ہوں، یعنی اتنی پیاس ہے کہ میری جان نکلے جا رہی ہے۔ اسی طرح جو شخص بہت زیادہ بھوکا ہو رہی ہو تو وہ کہتے ہیں انا جوعان، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ تو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں وہ مبالغے کے آتے ہیں، یعنی اس میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور رحیم کا جو لفظ ہے اس کے اندر پرماننٹ صفت پائی جاتی ہے، دائمی صفت پائی جاتی ہے، یعنی ہمیشہ رحم کرنے والا۔ رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان۔ اب یہ ہمارے اردو کے اندر یہ کمزوری ہے کہ عربی اتنی فصیح زبان ہے، جب ہم اس کو اردو کے اندر ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس وہ مناسب الفاظ نہیں ملتے جس سے عربی کے اندر جو فصاحت ہے وہ اردو کے اندر برقرار رکھی جا سکے۔ لیکن مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، رحمان اور رحیم دونوں کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ ایک لفظ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کسی بندے کے پاس ہم مہمان ٹھہرے اور وہ ہماری ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے، اور مہمان نوازی کے اندر وہ حد کر دے، یعنی جتنا اس کے بس میں تھا اس میں انتہا کر دی،
تو آپ ضیافت کا مزہ اٹھاتے ہیں، واپس آتے ہیں اہل خانہ کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں بندے کے ہاں مہمان ٹھہرے ہیں، اس نے انتہا درجے کی مہمان نوازی کی اور اس نے انتہا کر دی، حد کر دی، کمال کر دیا۔ تو اب ایک لفظ سے آپ اپنا مدعا بیان کر سکتے تھے کہ اس نے بڑی مہمان نوازی کی ہے، لیکن آپ کے جو جذبات ہیں آپ ان کو لفظوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ 2-3 الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک بندہ، اس کی ہائٹ لمبی ہے، قد لمبا ہے، اور آپ اس کی ہائٹ کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ فلاں بندہ بڑا اونچے لمبے قد کا ہے۔ اب اونچا لمبے بندے کو بولتے ہیں، ساتھ 2 لفظ اونچا بھی بول رہے ہیں، لمبا بھی بول رہے ہیں، مقصد کیا ہے کہ آپ ایک چیز کے اندر مبالغہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم جس خدا کو ماننے والے ہیں وہ خدا اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، بہت بڑی ذات ہوں، بہت بڑی کائنات کو، عالمین کو چلا رہا ہوں۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، یعنی اپنی صفت رحمت کو اللہ رب العزت نے پہلے ذکر کیا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا خدا تو بڑا خونخوار ہے، اسلام کا نبی تو بڑا خونخوار ہے، اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا سبب دیتا ہے، تو وہ قرآن کھول کر پہلا صفحہ دیکھ لیں کہ اسلام کا رب اپنا تعارف کیسے کروا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں رحمان اور رحیم ہوں، اور اللہ رب العزت، اس کی رحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ اس قدر مہربان ہے، رحمان ہے، اپنے بندوں پر اتنی مہربانی فرمانے والا ہے کہ جب بھی صبح کا آغاز ہوتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے بازو یوں پھیلا دیتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی محبت کے اندر، ممتا کے اندر اپنی باہیں پھیلا لیتی ہے اور اس کا استقبال کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت اور بخشش اپنی باہیں پھیلا دیتی ہے اور ندائیں دیتی ہے کوئی بندہ توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ یہ انسان ہے جو غافل بنا پھرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ اسی طرح جب شام ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پھر آوازیں دیتی ہے کہ دل کو گناہ کرنے والے کدھر ہیں، آ جائیں، توبہ کر لیں، میں ان کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ہمارے رب تعالیٰ کی صفتیں ہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو اس دنیا کا، اس جہان کا مالک ہے، لیکن خاص طور پر آخرت کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک دن مقرر کیا، اس دن اچھے لوگوں کے اعمال، ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور برے لوگ ہیں ان کے اعمال کا بھی اس دن بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہماری عقل اور فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس دن انسان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ مزدور اگر دیہڑی لگاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو اسی وجہ سے کرتا ہے کہ شام کو اجرت ملے گی، شام کو معاوضہ ملے گا۔ اگر یہ ہو کہ شام کو کچھ بھی نہیں ملنا تو وہ محنت کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ کس لیے نمازیں پڑھتے ہیں ہم؟ کہ آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ کس لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں؟ کہ آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ایک ایسا دن مقرر ہو جس دن ہر بندے کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ اور یہاں پر خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کیوں کہا؟ کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی انصاف کی عدالتیں سجتی ہیں، انصاف کے ترازو رکھے جاتے ہیں، لیکن دنیا کا انصاف بڑا کمزور ہے۔ ہم نے دیکھا منصف خود بک جاتا ہے، انصاف دینے والے خود انصاف کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، چند پیسوں اور چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو انصاف کا ترازو لگے گا اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، اچھا کام کیا ہوگا، اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ دنیا کی عدالتوں والا کام نہیں ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی۔ اور اس میں قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بندہ مومن کا بنیادی عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ یہ دنیا مٹ جانی ہے، اس کی آسائشیں، نعمتیں یہ دائمی نہیں ہے، عارضی ہیں، ختم ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، محنت، مشقت کا صلہ ہمیں دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا ایاک نعبد، یہاں 3 اللہ رب العزت کی صفتیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بالکل آسان سا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ آگے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تعریف کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بعد بہت سارے لوگوں کو مقدس مانتے ہیں. مثلا انبیاء کرام کی جماعت ہے، ان میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنی جانوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت کس کی کرتے ہیں؟ صرف اللہ رب العزت. اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی بشر کی، کسی بھی چیز کی عبادت جائز نہیں ہے. یہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے. عبادت کا مفہوم سمجھ لیجئے، کسی کو الہ مان کر، کسی کو معبود مان کر اس کی تعظیم کرنا، اس کو عبادت بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ بعض لوگوں کو اس کے اندر بڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شرک بنا دیتے ہیں. تو یہ چیز پیش نظر رہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی مختلف حالتیں اور کیفیات ہیں. مثلا نماز کے اندر ہم قیام کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے. اب قیام کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ اگر یہی بندہ اپنے والد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے تو یہ بھی عبادت ہو جائے گی. اپنے استاد کے سامنے تعظیم کے لیے ہم ہاتھ باندھ کے کبھی کبھار کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا اپنے والد کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے کھڑا ہونا یہ بھی عبادت ہے؟ ادب ہے نا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو معبود جان کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب والد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو والد جان کر اس کی عزت اور تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شرک نہ بنایا کریں، ان کے درمیان فرق رکھا کریں. جیسے ایک بندہ اپنی والدہ کے قدم چومنے کے لیے جھکتا ہے، چومتے ہیں کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے، ہمیں بھی چومنے چاہیے. تو والدہ کے قدم چومنے کے لیے وہ جھکتا ہے، بندہ جھکے گا نا، قدم نیچے ہی ہوتے ہیں زمین پہ، تو وہ سجدے کی شیپ بن جاتی ہے. بعض لوگ اس کو بھی شرک قرار دیتے. تو کیا والدہ کے قدم چومنا وہ شرک بن جائے گا؟ اس کی عبادت بن جائے گی؟ نہیں، اس کی تعظیم کے لیے ہم جھک رہے ہیں. وہ خدا یا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عام انسان ہے، اور انسانوں میں ہمارے لیے وہ بڑی معتبر ہستی ہے. اسی طرح عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے. ہم کسی پیر کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو نہ تو ہم سجدہ کرتے ہیں. پرانی امتوں کے اندر سجدوں کی دو قسمیں آج بھی. ایک سجدہ ہے جیسے ہم اللہ رب العزت کے سامنے کرتے ہیں، اس کو خدا جان کر، اس کو معبود جان کر، اس کو بولتے ہیں سجدہ تعبدی، عبادت والا سجدہ. یہ ہر دور کے اندر حرام تھا، ہر شریعت کے اندر حرام تھا. اچھا، ایک سجدہ اور بھی ہے، جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے نا، سنا ہوا سب نے. اچھا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا تو کیا فرشتے نعوذ باللہ کافر ہو گئے؟ یہ سجدہ جو تھا یہ تعظیم کے لیے تھا، عزت کے لیے تھا، پروٹوکول کے لیے تھا. اللہ نے حکم دیا تھا نا آدم کو سجدہ کرو، تو اس سجدے کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے، جو پرانی امتوں کے اندر جائز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جانور سجدہ کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اجازت بھی مانگی ہے، اللہ کے رسول جانور آپ کی بارگاہ میں تعظیماً سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں بھی حکم ارشاد فرمائیے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو حضور نے فرمایا یہ پرانی امتوں کے اندر جائز تھا، میری امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں. اگر ہوتا تو بیوی کو میں اجازت دیتا وہ اپنے خامند کو سجدہ کرتی. تو فرق سامنے آ گیا کہ ایک سجدہ تعبدی ہے، خدا مان کر کسی کو سجدہ کرنا وہ بالکل حرام ہے، اور دوسرا سجدہ تعظیمی عزت کے لیے سجدہ کرنا وہ بھی اس امت کے اندر حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اسی سے مانگنا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اسی کے سامنے رکھنی چاہیے، اپنی فریاد، اپنا دکھڑا اسی کے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا. آپ بیمار پڑ گئے، آپ کہیں کہ اللہ ہی شافی ہے، وہ شفا دینے والا ہے، میں نے علاج کوئی نہیں کروانا، تو آپ ایسے بندے کو دانا سمجھیں گے، سیانا سمجھیں گے یا بے وقوف سمجھیں گے؟ بے وقوف سمجھیں گے نا، کہ اللہ نے سبب کے ساتھ چیزیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ رزاق ہے، میں نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، رزق کی تلاش کے اندر محنت نہیں کرنی، اللہ گھر کے اندر مجھے رزق دے گا. تو ایسا ہرگز نہیں. حقیقی رزق دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن ہمیں محنت کوشش کرنی چاہیے. شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اچھے لوگوں کے پاس جانا چاہیے. یا کنستعین، اگر آپ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں،
وہ آپ کی مدد کرتا ہے تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں یہ جو بندہ میری مدد کر رہا ہے یہ مستقل بذات، یعنی اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ اللہ کی اتھارٹی اور اس کے حکم کے بغیر میری مدد کر رہا ہے، تو یہ چیز شرک کے اندر آ جائے۔ آگے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ ہر وقت اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو ڈر ہے کہ ہم دین سے پھر جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا یہ بات نہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جس طرف چاہے انسان کے دل کو پھیر سکتا ہے، تو اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن کے اندر دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، تو نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت پر ہی ہمیں کاربند رکھنا۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم بڑی مختصر اور جامع دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر ہمیں چلانا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، اور وہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ سورہ نساء کے اندر وہ لوگ موجود ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ مفسرین نے لکھا اس سے مراد یہود ہیں، اللہ کا غضب ان پر ہوا، عذاب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، اس سے مراد مفسرین نے لکھا عیسائی، وہ گمراہ ہو چکے تھے، صحیح راستے سے ہٹ چکے تھے۔ تو نماز کے اندر ہم اللہ سے ہدایت بھی مانگتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کے رستے پر رکھنا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے رستے پر رکھنا، اور جو لوگ تیرے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، گمراہ ہوئے، ان لوگوں کے رستے سے ہمیں بچانا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر ہے، یہ ویڈیو کے اندر بھی ریکارڈ ہو جائے گی، جو لوگ دیر سے آئے ہیں سنیں، یاد کریں۔ کم از کم یہ جو سورت ہے جس کو سبع المثانی بار بار پڑھی جانے والی سورت، اس کا مفہوم اور تفسیر ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان فرما دے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔